السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آج کا یہ تربیتی پروگرام جو صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کی سرپرستی اور اسی طرح ضلعی جمعیت اہل حدیث کچھ اور شہری جمعیت اہل حدیث بھوج کے زیر اہتمام و انتظام جماعت کے اس مشہور گجرات کے ادارے جامعہ محمدیہ سلفیہ میں منعقد ہوا ہے، اس کی یہ آخری نشست ہے. اس نشست کے صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالوہاب مدنی حفظہ اللہ اور اس تربیتی پروگرام کے باوقار قابل قدر محاضرین، جماعت کے فاضل علماء کرام، بالخصوص ہم سب کے مربی و سرپرست سلفیت کے علمبردار فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ اور دیگر ان جمعیات کے ذمہ داران، علماء کرام، ائمہ و دعات اور مدرسین اور اس جامعہ کے اساتذہ اور عزیز طلباء. یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے اور تربیت اور اصلاح کے لیے ہم مشن سے وابستہ لوگوں کا اکٹھا جمع ہونا اور ایک دوسرے سے اصلاح اور نصیحت حاصل کرنا اور اسی طرح تربیت کا باہمی تبادلہ، ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرنا، یہ اس اجتماع کو اور مبارک بنا دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مجلس کی برکت، سعادت اور اسی طرح جو اہل علم اور کتاب و سنت کے طلباء ہیں، علماء ہیں، جن کے لیے بشارتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. ہم سب کی کوتاہیوں اور کمیوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے. اس مجلس میں مجھے آپ سے چند گزارشات کرنی ہیں، چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں نظام کے تحت. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. یہ تقوی جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو کی ہے، ہم بعد والوں کو بھی کی ہے، سب کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، میں وہ وصیت اپنے کو اور آپ سب کو کرتا ہوں
کہ ہم سب اللہ سے ڈریں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو بھی وصیت کی، بعد والوں کو بھی یہی وصیت کی کہ سب اللہ سے ڈرو۔ اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی پاور نہیں ہے میدان میں اور مشن کا کام کرنے والوں کے لیے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں محاذ کے سپہ سالار کو خط لکھا تھا، اس میں یہی ہدایت کی تھی کہ تم اللہ کا تقوی مت چھوڑنا، اگر اللہ کا تقوی چھوڑ دو گے اور یہ دیکھو گے کہ مقابل جو ہمارے ہیں، ہمارے مقابل جو لڑنے والے ہیں وہ مختلف قسم کے معصیتوں گناہوں میں مبتلا ہیں، اگر یہ سوچ کر کے تم بھی اسی رو پر چلے جاؤ گے تو تم شکست کھا جاؤ گے۔ کسی بھی محاذ پر کام کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، بالخصوص ہم سب اہل علم اور طلباء کے لیے جو کسی نہ کسی محاذ پر اللہ کے فضل و توفیق سے ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ کا تقوی ہے۔ تقوی اور علم، تقوی سے علم آتا ہے اور علم کی روشنی میں ہمیں کام کرنا ہے۔ یہاں مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس مجلس میں ہمارے لیے جو شرف کی بات ہے، اگر یہ کہیں کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ایسے لوگ ہیں تو میں ان اہل علم کے بیچ میں کیا بات کروں، لیکن آپ سے اور اس خطے سے اتنا پرانا لگاؤ اور اتنا پرانا تعلق ہے کہ میں معذرت بھی نہیں کر سکتا آپ سے، ورنہ آپ مشائخ ہیں، دکتور ہمارے ہیں، اللہ کا فضل ہے ہمارے لیے، اور ایسے ہی شیخ ذاکر مدنی حفظہ اللہ ہیں، شیخ ہمارے ہیں اسی مجلس کے لیے، خطیب، ہمیں ان کا وقت نہیں لینا چاہیے، لیکن نظام کے تحت میں آپ سے چند باتیں کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور معذرت کر کے میں آپ سے بچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ کا تقوی اور علم ہمارا اور یقین ہمارا اتنا گہرا ہو، اتنا مضبوط ہو ہم طلباء کا کہ جو چیزیں ہمیں الجھاتی ہیں وہ الجھا نہ سکیں۔ اس کے لیے علمی رشتے کی ضرورت ہے، علمی معیار کو بلند رکھنے کے لیے ہمیشہ ضروری ہے کہ اپنے اکابر سے، ایکسپرٹ جو علماء ہیں، مستند معتبر اور جن کی گواہیاں بڑے بڑے علماء ہمارے دیتے ہیں، ان سے مسلسل ہم جڑے رہیں، مسلسل، کبھی کتابوں پر انحصار کر کے نہ بیٹھیں، کبھی جو کچھ پڑھ لیا اس کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں، مسلسل ان سے رابطے میں رہیں۔ اور دیکھیے جب کمزوریاں ہو رہتی ہیں اور ہم اپنے بڑوں سے رابطے میں نہیں رہتے اور مسلسل ان کی سرپرستی اور ان کی نگرانی اور ان کی ہدایتیں اور مسلسل ان سے استفادہ نہیں کرتے رہتے ہیں اور وہ افادہ نہیں کرتے رہتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے۔ علم میں کام کرنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یہ ہمارے لیے ہماری فطرت کے مطابق ہیں، ہمارے تقاضوں کے مطابق ہیں، سب عقل کے مطابق ہیں، سب عقل سلیم کے مطابق ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں، دعوت کے میدان میں کام کرتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن اور دیکھتے ہیں، تو دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ ان دلائل سے جن کو ہم عقلی دلائل کہہ سکتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ عقلی دلائل سے ہمیں کام کرنے کے لیے اتنے سارے ہتھیار ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اس لیے کبھی طلباء شبہات میں نہیں پڑتے کہ عقلی دلائل تو ہمیں کہیں سائنسدانوں کے اقوال سے، ان کے تجربات سے اور بہت ساری جو مشہور عالم کتابیں ہیں مذہبی غیر مذہبی، ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں سپورٹ میں کوئی چیز لے لیا تو لے لیا، لیکن کہیں یہ کسی گوشے خیال میں بات نہیں آنی چاہیے کہ عقلی دلائل کے لیے ہم اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے مجبور ہیں، ہماری ضرورت ہے وہ ایسا ہم پڑھیں، اپنے علماء کو
اور امت کے بڑے بڑے ائمہ کو کہ کس طرح انہوں نے اس طرح کی صراحت کے ساتھ اس موضوع پر انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو علم گہرا ہو۔ علم کی ایک بات یہ ہے کہ علم ہمارے لیے قرآن و سنت کا علم ہر طرح کے سمعی عقلی دلائل سے ہمیں مزین کر دیتا ہے، اور ہمیشہ ہم علم کے لیے لالچی رہیں، علم کی پیاس، علم کی بھوک ہمیں ہمیشہ لگی رہے، ہمیشہ ہمیں اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ علم ہمیں جب ہوگا، ہمارا یقین ہوگا، تو ہم اپنی صداقت میں، اپنی کوششوں میں، اپنی منہجیت میں، اور اسی طرح کام کے نتیجوں پر ہمارا یقین بھی ہوگا۔ وہ نتیجے ہم دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، بہت سارے لوگ اتنے کمزور ہیں، ہم میں آپ میں اتنے کمزور ہیں کہ اپنی خواہش کے مطابق اگر وہ نتیجے نہیں دیکھتے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کام نہیں ہوا، نتیجے نہیں آئے۔ ہمارا کام ہے کام کرنا، ہمارا کام ہے جدوجہد جاری رکھنا، وصولوں کے ساتھ، منہج کے ساتھ، ضابطوں کے ساتھ، علم و یقین کے ہتھیار سے۔ ہمیں کبھی اس بات پر نظر نہیں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کام کا رزلٹ کیا ہمیں ملا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، جن کے کام کی کوششیں کتنی گہری ہیں، اللہ کے ہاں کتنی مبارک ہیں، ماجور ہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کے کام کے رزلٹ ہمیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں، جو ہمیں فریب میں ڈال دیتے ہیں، جو ہمیں دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی قیمت نہ ہو۔ تو یہ کم از کم اگر وہ لوگ جو صف اول کے لوگ ہیں، میدان کار ہیں، میدان کار میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو مشکلات بڑھ جائیں گی، مشکلات بڑھتی ہیں، اندر کی بے چینیاں بڑھتی ہیں، شکوے شکایتیں بڑھتی ہیں، ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہی علم ہمیں بتاتا ہے، یہی علم ہمارا یہی علم کتاب و سنت کا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سب مشن کے لوگ، جماعت حقہ کے لوگ، ائمہ و دعات جو رہنما ہیں، قائد ہیں، وہ لوگ وہی معتبر ہیں، انہی کی شہادت اصل شہادت ہے، انہی کا اجتماع اصل اجتماع ہے، وہی اصل جماعت ہے۔ ان کا کام ہے کہ ہر طرح سے کے اختلاف سے، انتشار سے، فوضائیت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارا ایمان بہت اس علم کی بنیاد پر گہرا رہنا چاہیے کہ ہمارا آپس کا، اہل حق کا، اہل علم کا اختلاف، جماعتوں کا اختلاف، جس کے بارے میں ہمیں شرح صدر ہے، یہی جماعت حق کا ہے، ان کا اختلاف ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جماعت کو کمزور کرنے کی بنیاد ہوگا۔ اہل علم کا اختلاف، اہل علم اگر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ باتیں کریں، اپنے بڑوں کے خلاف باتیں کریں، تو آپ بتائیے ان کا علمی مقام، ان کا علمی وقار، ان کی علمی حیثیت، ان کا جماعتی منصب، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء اگر ہمارے بیچ میں ہماری باتوں سے، ہماری کمزوریوں سے اگر ان کو ہلکا کرنے والی باتیں ہم کرتے رہے، تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارے اپنے بیچ میں اگر وہ ہلکے ہو گئے تو عوام کے بیچ میں کیا حالت ہوگی؟ اس علم کا ہماری زندگیوں پر اور کام کے میدان میں اتنا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم بہت برتیں، اس کو بہت برتیں۔ کیا ہمارا ایمان نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے ہم سب کا، کہ یہ اجتماعیت جو ہے یہ ذریعہ ہے رحمت کا، یہ ذریعہ ہے قوت کا، اور انتشار اور افتراق یہ کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے ہماری کمزوری کا اور ہماری ہوا اکھڑ جانے کا۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری زندگی میں مسلسل جہاد نہ ہوتا رہے، مسلسل جہاد۔ اہل علم ہی تو اصل میں محاذ جہاد پر ہیں، اور اگر وہ اصل میں جہاد میں کمزور ہو گئے
تو کمزور ہو جائیں گے۔ اصل جہاد ہمارا اپنے نفس سے جہاد ہے، نفس سے جہاد ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے نفس سے جہاد نہیں کریں گے تو علم حاصل نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے۔ علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں نفس سے جہاد کرتے ہوئے، تو دعوت کے میدان میں نفس سے جہاد کرتے ہوئے دعوت کا کام ہو سکتا ہے، تربیت کا کام ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بیچ میں کام کرتے ہوئے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے پرابلم، مشکلات، تہمتوں کا مقابلہ کیا جائے اور نفس کو کسی بھی طرح سے جذباتی نہ بنایا جائے لوگوں کی باتوں کے سامنے۔ اگر ہم لوگوں کی باتوں کے سامنے اپنے آپ کو جذباتی بنا لیے تو ہم نفس سے اپنے جہاد نہیں کر سکے، وہاں کمزور ہو گئے۔ تو جہاد جو ہے، نفس سے جہاد جو ہے، ایک پہلو ہمارے لیے بہت اہم یہ بھی ہے کہ ہم نفس سے جہاد اس وقت کریں جب نفس لوگوں کی تان تشنی اور لوگوں کی تہمتوں کے برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہ لگتا ہو، تو صبر کے ساتھ ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی مثال ہے، کتنی بڑی مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ملی عبداللہ ابن سلام کو، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صحیح بخاری کا بہت لمبا واقعہ ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ دیکھیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے۔ قوم کے حالات کو اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں، قوم کے حالات کو قوم کے لیڈرز اور قائدین اچھی طرح جانتے ہیں، چاہے جس میدان کی قیادت کرتے ہوں، چاہے جس میدان کی لیڈرشپ جنہیں ملی ہوئی ہو، ہر لیڈر اپنے قوم کے حالات کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے قوم کے حالات، ان کی کمزوریاں، ان کا نقص، ان کی کوتاہیاں معلوم ہیں۔ دیکھیے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے، حضرت جبریل نے آ کر کے آپ کو تینوں سوالات کے جواب کی خبر دے دی، آپ نے جواب دے دیا۔ عبداللہ ابن سلام نے کلمہ پڑھ لیا اور شرف صحابیت حاصل کر لیا، لیکن دیکھیے قوم کے حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تذکرہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں میری قوم جو ہے، میرے لوگ جو ہیں، یہ قوم بہت ہیں، بڑی بہتان باز قوم ہے، بڑی بہتان باز قوم ہے۔ میرے ایمان لانے اور آپ کی نبوت کو تسلیم کا، آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے اور آپ کی نبوت تسلیم کر لینے کی بات اگر پھیل گئی قوم یہود میں تو معلوم نہیں کیا کیا یہ کہیں گے۔ کیوں؟ ان کے مزاج کے، ان کی طبیعت کے، ان کے خواہشات کے خلاف بات جائے گی تو کچھ بھی بات کریں گے۔ یہ تہمت تراش قوم ہے۔ قبل اس کے کہ یہ بات عام ہو جائے میری قوم میں، آپ میرے بارے میں ان سے پوچھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور یہ ہٹ گئے۔ پوچھا، کہا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیسے ہیں وہ تمہارے بیچ میں؟ تو کہتے ہیں، یہ یہود کہتے ہیں ہمارے عالم ہیں، عالم کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے افضل ہیں، سب سے افضل کے بیٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اگر وہ ایمان لے آئے، میرے نبی ہونے کی گواہی دے دیں، تو کہتے ہیں اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں۔ ایسا ہمیں منظور نہیں ہے، ایسا ہمیں منظور نہیں ہے۔ آپ نے نصیحت کی، آپ نے انہیں نصیحت کی اور اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی، نہیں مانے وہ۔ پھر وہ آئے باہر اور گواہی دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، گواہی دیا۔ اسی مجلس میں کہتے ہیں ہمارے بیچ کا سب سے بدترین آدمی ہے اور اس کا باپ بھی سب سے بدترین آدمی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھگایا، کہا نکل جاؤ نکل جاؤ۔ اسی مجلس میں اسی زبان سے
اسی مجلس میں اسی زبان سے جس زبان سے کہا تھا خیرنا ابن خیرنا وعالمنا ابن عالمنا، اسی زبان سے کہتے ہیں سب سے بدترین ہماری قوم کا یہ آدمی ہے اور اس کا باپ بھی سب سے بدترین ہے۔ لیکن دیکھیے سب کے سامنے حق کی گواہی دی، اور قوم کے حالات کے سلسلے میں جو کچھ ان کا تجربہ تھا وہ تجربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ میں عرض کر رہا تھا استشہاد، اس لیے استشہاد کا مقصد یہ تھا، اس ریفرنس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ قوم کے حالات کو جان کر کے سچائی کی گواہی دینا اور سچائی کے مشن پر لگے رہنا، یہ ہمارا بنیادی کام ہے، یہ ہمارا بنیادی کام ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ اگر بنیادی کام نہیں رہا، قوم کے حالات کو سمجھیں، قوم کا مزاج بگڑا ہوا سمجھیں، کام ان میں کرتے رہیں۔ دیکھیے اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایمان لائے اور بہت ساری تفصیل ہے، لیکن یہ کہ یہ جان کر کے کہ وہ ایسے تھے، اور یہ جان کر کے بھی کہ امت محمدیہ کے لوگ بگاڑ میں، فساد میں، یہود و نصارہ کی راہ پر چلیں گے، یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ قوم کی، عام لوگوں کی عام حالات اور ان کے طور طریقے ہمارے لیے کسی بھی طرح سے روڑا نہ بننے پائے، حکمت سے، تدبیر سے کام کرتے رہیں، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس سے ہم بچ نہیں سکتے، کام کرنے والے اس سے بچ نہیں سکتے۔ کام کرنے والے کم سے کم یہ دیکھیں کہ ہمیں لوگ جب علماء کہتے ہیں، جیسے ہمارے محترم ناظم مجلس اور نشست ابھی بیان کر رہے تھے، یہ علماء کی مجلس ہے، ہم جب علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں یا ہمیں کہا جاتا ہے، ہم نہیں کہتے، یہ کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، طالب علم کہیں، جو واقعی ہمارے اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کو علماء کہیں، لیکن یہ کہ لوگ ہمیں علماء کہتے ہیں، عوام اور قوم ہمیں علماء کہتی ہے۔ مسجد میں امام ہیں، چھوٹے سے مدرس بھی ہیں، چھوٹے سے مدرسے سے چھوٹی سی فراغت ہم نے لی ہے، تو ہمیں لوگ علماء سمجھتے ہیں، اور علماء سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ہماری ایسی سوچ کے بیچ میں کتنی بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا قول، ہمارا عمل، ہماری صداقت و امانت کتنی بلند ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ ہماری بہت بڑی اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم عالم ہیں، لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں، اور وہیں سوچیں کہ علماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء آپ کی امت کے انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کے وارث کا مقام اور ان کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اگر اس پہلو سے سوچ کر کے اللہ کی توفیق مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے والوں کو ہم سب کو توفیق ملے گی، اور ہم بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، بہت بڑی مدد اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوگی۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک بات اور آپ سے کرنی ہے، وہ بات یہ کہ مختلف حالات، مشاکل، نوازل آتے رہتے ہیں، بہت سارے حالات، اور ایسا آپ سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے کہ فتنے ایسے آئیں گے اتنی کثرت سے جیسے چٹائی کی تیلیاں ہوتی ہیں، کتنی تیلیوں سے چٹائی بنتی ہے، پے در پے تیلیاں جڑی ہوتی ہے، اور کثرت سے تیلیوں، سینکڑوں ہزاروں تیلیوں سے چٹائی تیار ہوتی ہے، کثرت سے فتنے آئیں گے۔ فتنوں کے مسائل میں اور نئے پیش آمدہ نوازل اور صورتحال میں ہم طلبہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب تک بڑے نہ بولیں، جب تک جماعت کی کوئی گائیڈ لائنز نہ آئے، تب تک یہ نہ سمجھیں کہ ہم میں ہر ایک کو بولنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ شیخ ہماری بات کریں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے
اور دیکھیے حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں. ابھی دیکھیے میں مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہوں، ممبئی سے. مہاراشٹر میں ابھی دیکھیے تقریباً 2.5 سال تک شیو سینا، NCP، کانگریس مہاراشٹر حکومت کی یہ ایک الائنس ان کا حکومت کر رہا تھا. صورتحال بدلی ہوئی تھی، بالکل ماحول بدلا ہوا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کی پالیسیاں بدلنے سے وہ جب اپنی پالیسی الگ ڈکلیئر کرتی ہیں تو بہت جلدی صورتحال بدل جاتی ہے. اس لیے کہیں بھی کسی بھی پہلو سے جب تک ہماری کوئی پالیسی صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے نہ ہو ہم کسی مسئلے میں نہ جائیں. یہ نہ دیکھیں کہ کوئی سیاسی پارٹی اقتدار میں ہے، اس کی مخالفت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم یہ محاذ نہ دیکھیں، یہ محاذ ان کے اپوزیشن کا ہے، جو اقتدار سے باہر ہیں ان کا ہے. یہ محاذ ہمارا نہیں ہے، یہ محاذ ان کا ہے. ان کا کام ہے کہ اگر صوبائی سطح پر، ملکی سطح پر کسی بھی اقتدار میں پارٹی کی طرف سے لوگوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں یا ان کے رائٹس برباد ہو رہے ہیں تو جو ان کے مد مقابل ہیں، جن کے پاس کچھ پاور ہے، طاقت ہے، پولیٹیکلی، سوشلی، پبلکلی، جو بھی الفاظ آپ بول لیجئے، قانونی طور پر وہ لڑائی لڑ کر کے کچھ بہتر کر سکتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. جذبات میں ہم یہ سب کام نہ کریں. آپ نے دیکھا کہ بعض فرنٹ آ کر کے صورتحال کو اس طرح قوم کے سامنے رکھا اور کہیں نہ کہیں ہمارے کمزور مدرسے کے فارغین نے بھی ان کی ہمنوائی شروع کر دی. تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بروقت بولنا ضروری ہے. ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں؟ اگر ہم نبی انبیاء کے وارث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یقیناً اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی، ہمارے لیے بڑی عزت کی، اور یہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارا نبی ہمارے لیے بنایا اور آپ کو اسوہ حسنہ بنا کے دیا. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر موقع کے پیش آمدہ مسئلے میں فوراً بولتے تھے. کتنے مسائل ایسے آئے ہمارے سامنے، ہم طالب علم ہیں، پڑھیں، آپ انتظار کرتے تھے آسمان کی وحی کا، تب آپ بولتے تھے. ہمیں بھی انتظار کرنا چاہیے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ مجلس جو ہے ہمارے مربی اور ہم سب کے محترم شیخ کے لیے خاص ہونی چاہیے. اس کے باوجود میں نے پروگرام میں جو دیا گیا مجھے وقت تھا، میں نے اس وقت میں آپ کے ساتھ سامنے بات کی ہے، کچھ ٹوٹی پھوٹی، کچھ متفرق باتیں، اور لیکن یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب باتیں اللہ کے فضل و توفیق کے بعد میں اپنے دل کی بات آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب ہمدردی کی باتیں ہیں، یہ سب محبت کی باتیں ہیں، یہ سب ذمہ داری کی باتیں ہیں. اور ہم سب کے لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب مفید باتیں ہیں. اگر ہماری طرف سے کوئی غلطی اگر کہیں ہوئی ہے بات کی تعبیر میں، بیان کرنے میں، تو اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں، ہمارا دین اس سے بری ہے. لیکن کچھ تجربات کی روشنی میں بھی میں یہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عام طور پر جب ہم کہیں عدم تحمل کا، کہیں جلد بازی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں اور حلم اور عنات کا مظاہرہ کہیں نہیں کر پاتے، کمزور پڑ جاتے ہیں عام لوگوں کی طرف سے، تو مشکل پیدا ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ بولیں. اگر وہ نہیں بولتے تو ہم ذمہ دار کیسے ہو گئے؟ اور علماء کی قدر کریں. علماء کا منصب اور مقام سمجھتے ہیں، جماعت کی اہمیت سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہوئے تو سب ہمارا چھوٹا بڑا سب کمزور ہے، اور اگر ہماری اجتماعیت ہے اور ہم مضبوط ہیں تو ہم میں کا ادنا آدمی بھی مضبوط ہے. آج دیکھیں پاور والی پارٹی کوئی ہو، اس کا کسی گاؤں کھیڑے کا ادنا کوئی ممبر ہو تو لگتا ہے یہی
پرائم منسٹر ہے، کیوں؟ قوت کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں. ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ سب صرف یاد دہانی کے طور پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں طلباء کے لیے یاد دہانی کافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ یہ اجتماع، یہ مبارک باوقار اور اس خطے کے اہل علم ائمہ و دعات کا اتنا خوبصورت اور اتنا دل کو مسرتوں سے بھر دینے والا، جن ہمارے صوبائی جمعیت سے لے کر کے شہری جمعیت اور اسی طرح جامعہ محمدیہ سلفیہ کے تعاون سے یہ اجتماع ہوا ہے، رب العالمین سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان میں اخلاص دے، اور ہم سب کی حاضری کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ہم سب کو جو کچھ ہم یہاں سے نصیحتیں حاصل کر رہے ہیں، علم کے ساتھ علم لے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں علم عمل کے بغیر معتبر نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.